بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد وآل محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد وفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم. درود پاک پڑھیں. معزز و محتشم سادات کرام، علماء کرام اور دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہوئے عاشقان مصطفیٰ محبان مرتضیٰ، اللہ رب العزت کا بے پایا لطف و کرم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم آج کے پرفتن دور میں، مشکل ترین دور میں، تکفیریت کے ماحول میں، فرقہ واریت کے دور میں، خارجیت اور ناسبیت کے دور میں ہم ذکر محمد اور آل محمد سنانے کے لیے جمع ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کا آنا جانا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور بانیان بالخصوص حاجی محمد نواز بھٹی صاحب، حاجی محمد امتیاز بھٹی صاحب، جنہوں نے ان کی پوری فیملی، ان کی پوری ٹیم، جنہوں نے آج کے پرفتن دور میں آقا علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے ذکر کی یہ پاک محفل اور مجلس سجائی ہے، اللہ ان کے گھر کو سجا دے، اللہ کاروبار میں برکت دے، رزق میں برکت دے، اولاد میں برکت دے، محبت دے، اہل بیت میں برکت دے. جی ماشاءاللہ جی قمر عباس بھٹا صاحب، ان کی پوری ٹیم، پوری فیملی، ان پہ بھی اللہ رب العزت اپنا فضل کرے، کرم کرے. اور ایک چودھری عبدالحمید صاحب ہیں جو یو کے سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوئی پریشانی ہے، کوئی پرابلم ہے تو حضور علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے واسطہ سے وسیلہ سے دور کرے اور ان کو دنیا میں بھی سرخرو کرے اور حشر کے روز تاجدار کائنات کی میت اور سنگت عطا فرمائے. آپ سب جو دور دراز سے قرب و جوار سے آئے ہیں، اللہ سب کی جوڑیاں بھر کے بھیجیں. ذرا صلوات پڑھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ رؤوف احمد بھائی اور جوید احمد بھائی جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ وسیلہ ریفرنس سے ان کو شفا عطا فرمائے. نہ کسی سے لڑائی ہے، نہ کسی سے جھگڑا ہے. میں نے قرآن سنانا ہے، مصطفیٰ کا فرمان پہنچانا ہے. میرے کسی بھائی، کسی بزرگ کو دائیں بائیں ارد گرد قرب و جوار میری گفتگو سے کوئی مسئلہ ہو تو میرے جانے کے بعد اگر مگر نہ کریں، یا میرے جانے کے بعد چائے کی دکانوں پہ بیٹھ کے پراپوگنڈا نہ کریں. اللہ نے اس کو علمی ہمت دی ہے تو مجھے ملے. میں جو کچھ سناؤں گا اہل سنت کی کتب سے دکھا کے جاؤں گا، سنیت بتاؤں گا، سنیت بتاؤں گا، سنیت پڑھاؤں گا، سنیت پہنچاؤں گا، سنیت دکھاؤں گا، سنیت ہی سمجھاؤں گا. اور میں اتنی دور سے ٹریول کر کے آیا ہوں، آپ لوگوں کا مہمان بھی ہوں، تو مہمان سمجھ کے میری گزارشات سن لیں. اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد، نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. اندازے میں اگرچہ بہت شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. آپ ان ہستیوں کو ماننے والے ہیں جن سے بڑا مہمان نواز دنیا میں کوئی نہیں، جو قاتل کو بھی شربت پلا دیتے ہیں. تو اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے آج جو میں نے آپ کو ایک سودا دینا ہے، سارا سال تڑپے گیا، لیکن یہ میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم کے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہ توجہ کے ساتھ سر سے پاؤں تک سراپا ادب بن کے سنیں. کسی کو مجھ سے پرابلم ہے مجھے دفع کریں، ذاکر کو نہ دیکھیں، مذکور کو دیکھیں. جو اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں
وہ جب کسی محفل میں جاتے ہیں، کوئی شادی کا فنکشن ہو یا ویسے کوئی گیٹ ٹوگیدر ہو، تو وہ اکثر اہل بیت اطہار کا ذکر چھیڑتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں۔ تو جس سے گفتگو کرتے ہیں وہ آگے سے کہتے ہیں بھی کون ہے جو اہل بیت کو نہیں مانتا؟ شیعہ نے کوئی ٹھیکہ لیا ہوا اہل بیت کا؟ ہاں مانتے ہیں اہل بیت کو۔ میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ فقط زبان سے اقرار کر لینے سے کوئی اہل بیت کو ماننے والا نہیں بن جاتا۔ اہل بیت کو مانتے ہو تو تیرے عمل سے نظر آنا چاہیے، تیری گفتار سے نظر آنا چاہیے، تیرے کردار سے نظر آنا چاہیے، پھر تو دعویٰ کرنا کہ تو اہل بیت کو مانتا ہے۔ اہل بیت کو اگر مانتے ہو، ان سے محبت کرتے ہو، تو محبوب کا محبوب بھی محبوب ہوتا ہے اور محبوب کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے۔ پتہ چلا جو اہل بیت سے محبت کے دعوے کرے اور اہل بیت کے دشمنوں کے بھی قصیدے پڑھے، نہیں سمجھے؟ یارو یہ کیسا ماننا ہے؟ حضرت جی، مفتی جی، قاری جی، حافظ جی، علامہ جی، اگر اہل بیت کو مانتے ہو تو پھر ان کا کیوں مانتے ہو جن کو اہل بیت نہیں مانتے؟ جب تک اہل بیت کے دشمنوں پہ تو تبرہ نہیں کر لیتا، وہ تبرہ کا معنی گالم گلوچ نہیں، دفع کر دینا، دور کر دینا، برات کا اعلان کر دینا۔ جب تک اہل بیت کے دشمنوں سے ہر قسم کا تعلق توڑ نہیں دیتا، واسطہ توڑ نہیں دیتا، تیرے کچھ نہیں لگتے۔ جب تک اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت نہیں بھیجتا، ہر واسطہ نہیں توڑتا، تب تک مولوی جی چوک میں کھڑے ہو کے نہ کہنا کہ اہل بیت کو مانتا ہوں۔ اہل بیت کو ماننا خالہ جی کا ڈر ہے۔ وہ فضلیت مولا کی بات کرے گا، تو حق سیدہ کی بات کرے گا، تو ان کی عظمت کی بات کرے گا، اہل بیت کے دشمنوں کو ایکسپوز کرے گا، ننگا کرے گا، تو لوگ تیرے گلے میں پھولوں کے آ ڈالیں گے۔ اہل بیت کو ماننا ہے، گالیوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اہل بیت کو ماننا ہے، فتووں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اہل بیت کو ماننا ہے، گولیوں کے لیے تیار ہو جاؤ، بم دھماکوں کے لیے تیار ہو جاؤ، کردار کشی کے لیے تیار ہو جاؤ، سوشل بائیکاٹ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تیرے گھر سے تیری مخالفت شروع ہوگی جب تک اہل بیت کی محبت میں ہر قسم کے ساتھ تعلق توڑ نہیں لیتا، واسطہ توڑ نہیں لیتا، اہل بیت کے دشمنوں سے واسطہ ختم نہیں کر دیتا، اہل بیت کے در پہ آ نہیں جاتا، جھک نہیں جاتا، تیرا اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا اس گھر کی گدائی نہ ہو جائے، نوکری نہ ہو جائے، چاکری نہ ہو جائے، تب تک نہ کہنا کہ اہل بیت کو مانتا ہوں۔ ہے اہل بیت سے بھی محبت کے دعوے اس کی کو کم کریں اور اہل بیت کے دشمنوں کے بھی طرح نہیں۔ یہ درنگی نہیں چلے گی، یہ دوہرا معیار نہیں چلے گا۔ درنگی چھوڑ دے، یا کرنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا، ایک کوئی پاسا رکھ لے ہی رے، یا کھیڑے یا راجا، یا اہل بیت کے در کے منگتے بن جاؤ یا اہل بیت کے دشمنوں کے سنگ ہو جاؤ۔ یارو اہل بیت کے دشمن ان کے بھی قصیدے اور سینہ چوڑا کر کے کہ مانتے ہو؟ نہیں مانتا تو، تجھے پتہ ہی نہیں ماننا کہتے کسے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ داری بڑی چیز ہوتی ہے، فلاں حضور کا رشتہ دار، فلاں سے حضور کا یہ رشتہ، فلاں سے حضور کا یہ رشتہ۔ ہم بھی مانتے ہیں کہ رشتہ داری بڑی چیز ہے، لیکن رشتہ داری تب نفع مند بنتی ہے جب رشتہ داری سے پہلے اس ہستی کو مانا بھی جائے، اور ماننا اس طرح جائے جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے۔ اگر فقط رشتہ ہی بڑی چیز ہوتی تو بیٹے سے بڑھ کے ہے کوئی قریبی رشتہ؟ بولے یار، بیٹا آنکھوں کا نور، بڑھاپے کا سہارا، دل کا چین ہوتا ہے بیٹا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ایک بیٹا تھا، وہی نبی دا پتر یار، اس نے اپنے باپ کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو نظروں کے سامنے ڈوبا کہ نہیں؟ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ، قرآن کہتا ہے کہ اے نوح بیٹا تو تیرا ہے لیکن تجھے مانا نہیں نا،
تو تیرا بیٹا ہو کر بھی جہنمی، تو رشتہ داری تو ہوا میں اڑ گئی۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں کئی انبیاء ایسے گزرے ہیں، ان کی بیویاں، انہوں نے انبیاء کو اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، ان کی اللہ نے گرفت کی ہے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی تھی، اس طرح نہیں مانا جس طرح ماننے کا حق تھا، تو نبی کی بیوی ہو کر بھی جہنمی۔ پتہ چلا حضرت جی عدل کرے تے تھر تھر کمبن، اونچیاں شاناں والے ہو، فضل کرے تے بخشے جاون، اساں ورگے منہ کالے ہو، بن ہو بہادر جنت کوئی نہیں جاسی، کیا سوئے کیا سالے ہو۔ پتہ چلا شریعت میں رشتہ داریاں کام نہیں آتی، ماننا کام آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صحبت بڑی چیز ہے، جو کسی کی صحبت میں رہے یہ اس بات کی گارنٹی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی صحبت میں رہتا ہے تو مانتا بھی ہوگا، جبکہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے حضور کی صحبت میں رہتے تھے، حضور کے ساتھ مل کے نمازیں پڑھتے تھے، حضور کے ساتھ مل کے افطار کرتے تھے، حج عمرے کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، جہاد کرتے تھے حضور کے ساتھ۔ حضور سے بڑا امام کوئی نہیں، حضور سے بڑا پیر کوئی نہیں، حضور سے بڑا مرشد کوئی نہیں، حضور سے بڑا ہادی اور مہدی کوئی نہیں۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں حضور کی معیت اور سنگت میں رہ کر بھی منافق۔ میں بات صحابہ کی نہیں کر رہا، میں نکل کے جاؤں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں گستاخی ہو گئی، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہری مسلمان بنا پھرتا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں منافقین کی، میرے مصطفیٰ کے وہ صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں نا ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ میں تو بات کر رہا ہوں یار منافقین کی، تو صحبت کدھر گئی؟ پتہ چلا ان کو تب کہنا کہ مانتا ہوں جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول نے منوایا ہے، اس طرح ماننے گا تو پھر کہنا کہ اہل بیت کو مانتا ہوں۔ اہل بیت کی خوشی میں خوش ہونا یہ ماننے کی دلیل ہے، اہل بیت کے غم میں غمگین ہونا یہ ماننے کی دلیل ہے۔ جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا، 100 مکر بہانے کر کے تے مرنے او دے مردا۔ یہ کیسا ماننا ہے؟ مجھے بڑی محبت ہے مولا علی سے، لیکن علی علیہ السلام کا نمبر چوتھا ہی ہے۔ میں بڑی تعظیم کرتا ہوں پاک سیدہ سے، لیکن ان کو حدیث کا معاذ اللہ علم ہی نہیں تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا معاذ اللہ۔ یہ ماننا ہے؟ مانتا وہ ہے جس کو اپنے محبوب جیسا دنیا میں کوئی نظر ہی نہ آئے، اسے دکھائی دے تو اپنا محبوب، سنائی دے تو اپنا محبوب، سجائی دے تو اپنا محبوب۔ آپ کے سامنے سنی بیٹھا ہے، مجھے اپنی سنیت کے لیے کسی مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں، میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں، بلکہ میں تو سنیت۔ بات شروع کرنے لگا ہوں، آپ توجہ میرے پہ رکھنی ہے، کسی کے بڑے قبروں سے بھی نکل کے آ جائیں گے، کوئی مائی کا لال میری کئی بات کو رد نہیں کر سکے، یہ چیلنج ہے میرا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سچے ہیں نا ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچوں کے بولو یار، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی میت میں آ جاؤ، سچوں کی قربت میں آ جاؤ، سچوں کی رفاقت میں آ جاؤ۔ یہ اللہ کا فرمان ہے۔ قرآن مجید میں 100 کے قریب راؤنڈ اباؤٹ آیات ایسی ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ جب اللہ کہتے ہیں اے ایمان والوں، تو اس وقت اللہ کے جو ظاہری مخاطب ہوتے ہیں نا بالخصوص وہ ہوتے ہیں حضور کے صحابہ۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو ایمان والے میں اور آپ تھے، وہی تھے نا جنہوں نے صدق کے ساتھ حضور کا کلمہ پڑھا۔
وہی تھے نا ایمان والے. یعنی اللہ کہہ رہا ہے اے نبی کے صحابیوں اللہ سے ڈرو اور جو تم میں سچے ہیں نا ان کے ساتھ ہو جاؤ. یار لوگ کہتے ہیں سارے ایکو جیسے, سارے ایک کیٹیگری کے سچے, سارے ایک سکیل کے سچے, سارے ایک درجہ کے سچے, سارے ایک رتبہ کے سچے. اگر سارے ہی سچے ہوتے حضرت جی تو اللہ مذاق کر رہا ہے کہ اے نبی کے صحابیوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. فرض کریں یہ جو میرے سامنے مجمع بیٹھا ہوا ہے, اگر یہ مجمع سارے کا سارا ہوتا سرگودا سے, تو میں اگر کہوں بھائی جو سرگودا والے ہیں ادھر آ جائیں, تو آپ کہیں حضرت جی ادھر کیا آئے یہ سارے ہی سرگودا سے. بولو یار, اگر مجمع ہوتا مکس, کوئی سرگودا سے, کوئی پنڈی بٹیاں سے, کوئی سیال موڑ سے, کوئی لاہور سے, کوئی ہلال پور سے, کوئی بلوال سے, کوئی منڈی سے, اگر مجمع ہوتا مکس تو مکس مجمع سے میں کہوں گا نا کہ سرگودا والے ادھر آ جائیں. حضرت جی وہ مجمع تھا مکس. ہوئے ہوئے خاصا دی گا لاما آگے. اس مکس مجمع کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا اے نبی کے صحابیوں جو سچے ہیں سچوں کی بیعت میں آ جاؤ, سچوں کی رفاقت میں آ جاؤ, سچوں کی قربت میں آ جاؤ, سچوں کی غلامی میں آ جاؤ, سچوں کی دہلیز میں آ جاؤ. اپنا اوڑھنا بچھونا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سچوں کے ساتھ کر لو. ان کی نوکری میں آؤ, ان کی چاکری میں آؤ, ان کی بارگاہ میں آؤ, ان کے ساتھ جڑ جاؤ. اپنا تعلق, اپنا رشتہ, اپنا واسطہ استوار کرو, مضبوط کرو. اگر نہ کرو گے تو پھر میں اللہ ہوں, پھر ڈرو مجھ سے. پتہ چلا ڈرنے کی ضرورت اسے ہے جو سچوں کے ساتھ نہیں. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. اب اہل سنت کی 350 کتابوں سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پھر وہ سچے کون ہیں. وہ یارو جن کے ساتھ حضور کے سارے صحابہ کو ہونے کا اللہ آرڈر دے رہا ہے, مجھے اور آپ کو آرڈر دے رہا ہے, پتہ تو کریں وہ سچے کون ہیں. اسی آیت کے ذیل میں سادہ کرتا ہوں, یعنی اسی آیت کے نیچے یہ جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 ہے نا, اس کے نیچے میں ایک روایت دینے لگا ہوں. امام جلال الدین سیوطی, امام جلال الدین سیوطی اہل سنت کے سر کا تاج ہے. جو خود کو سنی کہے امام سیوطی کو نہ مانے سنی نہیں. اور ہمارے محدثین نے لکھا ہے کہ امام سیوطی کو 73 مرتبہ 73 ٹائمز جاگتے ہوئے تاجدار کائنات کی زیارت ہوئی. وہ میں کسی مولوی کا حوالہ دے رہا ہوں. امام سیوطی کی تفسیر ہے در منصور, صفحہ نمبر بھی چھوڑے, جلد نمبر بھی چھوڑے. مجھے نہیں پتا آپ کے پاس کون سی تفسیر پڑھی ہے, بیروت کی چھپی ہوئی یا سعودی عرب کی چھپی ہوئی یا پاکستان کی چھپی ہوئی یا انڈیا کی چھپی ہوئی, جہاں کی بھی چھپی ہوئی آپ کے پاس یہ تفسیر ہے دکان سے لے. سادہ صحیح ریفرنس دیتا ہوں, سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 کھول لیں, اس کے نیچے آ جائیں, اس کے نیچے یہ روایت موجود ہے. اور روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عباس پتہ ہے کون ہے؟ حضور علیہ السلام کے اور مولا علی علیہ السلام کے چچا کے بیٹے, کزن. اور حضرت عبداللہ ابن عباس اتنا ان کو علم تھا قرآن کا, وہ فرمایا کرتے تھے اگر میرے اونٹ کی نکیل بھی گم ہو جائے نا تو وہ میں نے کیسے تلاش کر لیا, اس کا حل بھی قرآن سے ڈھونڈ لیتا ہوں. اتنی بڑی علمی شخصیت, آج بھی ان کی تفسیر ابن عباس موجود ہے, خریدے اور پڑھیں. وہ روایت کرتے ہیں قال اللہ تبارک و تعالی فی هذه الآیہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وہ فرماتے ہیں مع الصادقین ہوگا علی ابن ابی طالب, یعنی مع علی ابن ابی طالب. حضرات اے علی کا من کرو, کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو, آنکھوں سے حسد بغض عناد کینہ عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. ایک حیدری کی للکار سنو. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے
फरमाते हैं अल्लाह ने जो कुरान में कह दिया, ऐ नबी के सहाबियों अल्लाह से डरो, सच्चों की मैयत में आ जाओ, सच्चों की रफाकत में आ जाओ, सच्चों की संगत में आ जाओ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते लोगों, इस कायनात में जो सादिकीन की एक जमात है, एक ग्रोह है, जो ज़वाते मुक़द्दसा, जो सादिकीन है, जो कायनात में पाक मोहम्मद के बाद जो सबसे बड़ा सच्चा है, उस सच्चे का नाम अली इब्न अबी तालिब है। यानी अल्लाह कह रहे हैं, ऐ नबी के सहाबियों अली के साथ आ जाओ, अली की गुलामी में आ जाओ, अली की नौकरी में आ जाओ, अली की चाकरी में आ जाओ, अली की बारगाह में आ जाओ, अली के सामने आके अपना सर तस्लीम में खम करो। मैंने किसी को ये नहीं कहना कि फलां किताब से जाके घर में देख लेना, मेरे सामने आओ, मैं दिखा के जाऊंगा। मैं किसी को मनाने नहीं आया, मैं खुदा और मुस्तफा का पैगाम पहुंचाने आया। हर नबी का यही ऐलान है, वमा अलैना इल्लल बलाग, कि हमारा काम है पहुंचाना, तो मैं भी पहुंचाने आया हूं, मनाने नहीं। अब पता चला कि अल्लाह फरमा रहे हैं नबी के सहाबियों अली के साथ हो जाओ, अली की संगत, अली सबसे बड़ा सच्चा। अब अगला बड़ा खास यहां से हिस्सा शुरू होने लगा, तो जो बेहतर रखिएगा, जो बड़ा सच्चा हो, बड़ा अच्छा, पहला दर्जा सच्चाई का वो है सादिक। सादिक अरबी में कहते बड़े सच्चे को पहला दर्जा। जो सादिक से भी बड़ा सच्चा हो उसे कहते सिद्दीक, और जो सिद्दीक से भी बड़ा सच्चा हो ना, जो सदाकत की एक्सट्रीम है, मुबालगे का सीगा, यानी जो सदाकत की लास्ट बाउंड्री है, रेड लाइन, उससे ऊपर कोई सच्चा हो ही ना, उसे कहते सिद्दीक अकबर। क्या कहते हैं जब आप बड़ाई की बात करते, बड़ाई की, तो आप कहते अल्लाह अकबर। इसका क्या मतलब है? अल्लाह सबसे बड़ा है। अब अल्लाह से बड़ा है कोई? वो नहीं यार, तो पता चला जब अकबर आ जाए ना, अकबर साथ आ जाए, तो फिर वो एंड होता है। अब सिद्दीक अकबर ये है सदाकत की एक्सट्रीम, इससे ऊपर कोई सच्चा नहीं। गल मुक गई। अब मैं आपके सामने अहले सुन्नत की किताबों से पेश करता हूं कि दुनिया में सिद्दीक अकबर कौन है। हमारी सियासता अहले सुन्नत की 6 किताबें, हम उनको कहते हैं सियासता। सिहा सही की जमा है, सित्ता अरबी में कहते हैं 6 के अदद को, यानी 6 सही तरीन किताबें, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, अबू दाऊद, नसाई, इब्ने माजा। आज गूगल का जमाना है, अभी गूगल पे लिखे इब्ने माजा / हदीस नंबर 120, कोई है घोड़ा दे मैदान जा, और इमाम अहमद बिन हम्बल की फज़ाइले से आबा, हदीस का नंबर 993, 993। ये इमाम अहमद बिन हम्बल पता है कौन है? अहले सुन्नत में इमाम बुखारी और मुस्लिम को कहते हैं शेखैन, यानी सीनियर मुहद्दिस माने जाते हैं दोनों। और ये जो शेखैन है ना, जो इनके शेख है ना, वो है इमाम अहमद बिन हम्बल। और सादा करता हूँ, अहले सुन्नत में हुज़ूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी 11वीं वाली सरकार, उनको बहुत आला मुकाम दिया जाता है, देना चाहिए। उनके जो फिक्र के इमाम है ना, वो है इमाम अहमद बिन हम्बल। अब अहले सुन्नत में इससे बड़ा ना मेरे पास इमाम है, इससे बड़ी ना मेरे पास किताबें, और सीना चौड़ा करके कह रहा हूं, कोई माई का लाल गलत साबित कर दे, मैं सारी जिंदगी मुफ्त नौकरी करूंगा। हजरत इब्ने अब्दुल्ला असदी रिवायत करते, तवज्जो मेरे से रखिएगा, हदीस का नंबर 120, ये इब्ने माजा दारुस्सलाम और रियाद की छपी हुई किताब है, और इमाम अहमद बिन हम्बल की फज़ाइले से आबा दे रहा हूं, और वो बेरूत लबनान की छपी किताब है, हदीस का नंबर 993 है। ये 2 किताबें दे, सीनियर चोटी की किताबें, इनके अलावा भी 50 किताबों में ये हदीस मौजूद है। अब आओ मेरी तरफ, हजरत इब्ने अब्दुल्ला असदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, सारे सहाबा नीचे बैठे हुए,
टोटल कुल लोग मजमऊ सारे बैठे हुए मिंबर के ऊपर मौला अली अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा और तशरीफ फरमाओ के मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपना तारफ पेश करवाया, अपना इंट्रोडक्शन करवाया कि मान नाना आओ बताऊं मैं कि कौन अली हूं। आप रवायत करते हैं कि अल्लाह की हम्दो सना के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम ने पहला जुमला इरशाद फरमाया, आना अब्दुल्लाह, लोगों सुनो मैं अली अल्लाह का बंदा हूं। यानी बात शुरू की तौहीद से, तौहीद से। यानी मौला फरमा रहे अली अल्लाह का बंदा है, अल्लाह नहीं। बात तौहीद से शुरू की यार। आगे जुमला फरमाया वा अखू रसूल ही, और अल्लाह के रसूल का भाई हूं। ये शरफ सिर्फ मौला अली अलैहिस्सलाम को हासिल है कि जब अपना तारफ करवाते थे तो खुद को फरमाया करते थे मैं मोहम्मद का भाई हूं। वो है किसी में जुर्रत ये बात कर दे यार। सहाबा कहते थे फिदा का अब्बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान हो, निसार हो। मौलवी जी जिनको अल्लाह और अल्लाह का रसूल भाई भाई कहे, हो सकता है कुछ बातें परसों समझ आए उनको, नबी अली भाई भाई कहने से तो तेरी जुबान पे छाले पड़ गए। और जो किसी भी जहत से, किसी भी डायमेंशन से, किसी भी पहलू से अली का भाई ना लगता है, ना दिखता है, ना बनता है। वो कहाँ अली हक, कहाँ वो बातिल, कहाँ अली शजराए तैयबा, कहाँ वो शजराए खबीसा। वो जो किसी सूरत में अली के कदमों की खाक जैसा भी नहीं, तू कहता है फला फला अली का भाई। हज़रत अली के भाई का नाम मोहम्मद मुस्तफा है और मोहम्मद के भाई का नाम अली मुर्तज़ा है। और ये ऐसे भाई है, ये ऐसे भाई है मेरे दोस्तों, फरमाते कि दुनिया के सारे भाई 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 वो दुनिया में है, सारे भाई भाई दुनिया में। मेरे आका फरमाते क़यामत के दिन हर हसब नसब खत्म। इब्ने अबी शैबा हमारी पूरी सियासत्ता के उस्ताद माने जाते हैं। उनकी किताब है अल मुसन्नफ, हदीस का नंबर 32,126। आका अलैहिस्सलाम फरमाते कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु नासबिन व साबबिन यनक़तिम इला यौमिल क़ियामत इल्ला मा कान मिन साबबी व नासबी। हज़रत मेरे आका फरमाते हैं क़यामत के रोज़ हर हसब हर नसब मुनक़तब हो जाएगा, मुनक़ते हो जाएगा। क़यामत के रोज़ कोई किसी का भाई नहीं रहेगा। हाँ, क़यामत के रोज़ जिसका नस्ल चलेगा या मोहम्मद का चलेगा या अली का चलेगा। इसीलिए गौर करें, इसीलिए मेरे आका ने फरमाया या अलीयो अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, ऐ अली तू दुनिया में भी मोहम्मद का भाई है और क़यामत के रोज जब कोई किसी का भाई ना रहेगा तो उस वक्त भी मोहम्मद का भाई है। ये दो बातें इरशाद फरमा के, जुमला तो अगला सुनने वाला है। ये दो बातें इरशाद फरमाई, अहले सुन्नत की 50 किताबें दी, मैंने सियासता दे दी, इब्ने माजा दे दी। इससे बड़ी मेरे पास सुन्नियत नहीं है। और सुन्नियत के ठेकेदार हो, बे इश्क़े अली जो कहलवाते हैं सुन्नी, बे इश्क़े अली जो कहलवाते हैं सुन्नी, वो सुन है सुन्नी नहीं। सुन्नी कहते ही उसे हैं जिनके दिल में भी करार हो, होंठों पे भी करार के तज़किरे हो। ये दो बातें शाद फरमा के हज़रत काला अली इब्न अबी तालिब आना अब्दुल्लाह व अखू रसूलिही व अना सिद्दीक़ अकबर ला यकूनु अब्बादी इल्ला कज़्ज़ाबुन। अली की शान सिद्दीक़ियत के मुनकरात कानों की खिड़कियां खोल के सुनो, आंखों से हसद, बुग़्ज़, अनाद, कीना, अदावत के पर्दे हटा
کلیم کرے، جو میرے باپ صدیق اکبر کا دعویٰ کرے، دنیا کا جھوٹا اور کوڑا ہو سکتا ہے، صدیق اکبر نہیں ہو سکتا۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں سینہ چوڑا کر کے، کوئی مائک الاؤ، ٹائم ہے قیامت تک کے لیے، کوئی ضعیف روایت بھی لے آئے۔ اور یارو میڈ ان دمشق، اور میڈ ان شام، اور گھر سے گھر کے لے آئے، ضعیف بھی لے آئے، وہ بھی معلوم گا۔ حضرات جس ذات کو اللہ اور اللہ کے رسول نے صدیق اکبر کہا ہے نا، اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ سب سے بڑا آگے کسی اور کے لیے علی کا دلوں میں سرور رکھتے ہیں، علی کا دلوں میں سرور رکھتے ہیں، اگرچہ خاک ہیں لیکن یہ نور رکھتے ہیں۔ نتیجہ کچھ بھی ہو، محشر میں ہم یہ کہہ دیں گے علی وہ نام ہے جس کا غرور رکھا ہے۔ اچھا میں بات کر رہے ہیں جملہ کا ہے، میں نے کہا کوئی مائی کا لال ضعیف روایت نہیں لا سکتا کہ حضور نے کسی اور کو کہا کہ یہ صدیق اکبر، توجہ ذرا دیکھ کے دیکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ میں نکل کے جاؤں، مولوی صاحب کتابیں لے کے آ جائیں، اے دیکھو حضور نے فرمایا فلاں صدیق، فلاں صدیق، فلاں صدیق۔ او بھائیا میں بات صدیق کی تو کر ہی نہیں رہا، میں تو کر رہا ہوں صدیق اکبر کی۔ اب صدیق والی روایتیں نہ لا، اگر باپ کا ہے تو صدیق اکبر والی لا۔ تو ڈھونڈتا تھک جائے گا، مر جائے گا، مٹ جائے گا، تجھے دنیا میں صدیق اکبر صرف ایک ہی نظر آئے گا جس کو صدیق اکبر کہنے سے تیری زبان پہ چھالے پڑتے ہیں۔ تو نہ کہ علی کے غلام کل بھی کہتے تھے، آج بھی کہتے ہیں، کیا پتہ کہتے رہیں گے۔ اگلی بات میرے مصطفیٰ کے وہ سارے سے یہ بڑی خاص بات ہے، یہ بڑی خاص بات ہے، توجہ کے ساتھ سمجھے۔ میرے مصطفیٰ کے یہ بڑا خاص نقطہ ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، یہ بڑا خاص نقطہ ہے۔ میرے مصطفیٰ کے وہ سارے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار ہیں نا، توجہ بہتر رکھیے، وہ سارے صدیق ہیں۔ بولو یار، وہ سارے، بلکہ صدیق تو میں اور آپ ہی ہیں۔ دلیل قرآن سے سورہ الحدید کھولو، قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کلام المجید و فرقان الحمید والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون۔ اللہ کا قرآن دے رہا حضرات، اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان آتے ہیں اللہ میں، اس کے رسولوں میں، جی بولا، فرمایا وہ سارے صدیق ہیں۔ آپ اللہ کو مانتے ہیں بھائی، اللہ کو مانتے ہیں، وہ ہے صدیق، بابا جی آپ اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں، وہ ہے صدیق، بابا جی اللہ کو مانتے ہیں، رسولوں کو مانتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے انبیاء کی صداقت کا بھی ذکر کیا۔ یارو انبیاء کا اپنا مقام ہے، میں کوئی تقابل نہیں کروا رہا، لیکن قرآن پڑھنا تو میری ڈیوٹی ہے نا، بولے یار۔ اب قرآن پڑھے سورہ مریم، جاگو ذرا، سورہ آیت نمبر 41 پہ آئیں، 41 آؤ میری طرف ذرا توجہ کے ساتھ سمجھے یہ نقطہ، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ نے فرمایا سونیا کتاب میں ابراہیم کا ذکر کر، بے شک ابراہیم صدیق نبی تھے۔ جاگو یار، کون سے نبی تھے؟ صدیق اکبر، صدیق نبی
اور فی الکتاب ادریس سونے قرآن میں ادریس کا ذکر کرتا انہو کان صدیق النبیہ بے شک ادریس بھی صدیق نبی تھے صدیق اکبر نہیں پتہ چلا حضرت جی آدم علیہ السلام صدیق نوح علیہ السلام صدیق داؤد علیہ السلام صدیق ابراہیم علیہ السلام صدیق اسماعیل علیہ السلام صدیق اسحاق علیہ السلام صدیق موسیٰ علیہ السلام صدیق ہارون علیہ السلام صدیق یحییٰ علیہ السلام صدیق زکریا علیہ السلام صدیق عیسیٰ علیہ السلام صدیق یونس علیہ السلام صدیق یوسف علیہ السلام صدیق عیسیٰ علیہ السلام صدیق چلو میں کچھ وہ بھی نام لیتا ہوں جن کی ان کو تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں لیتا اور نہیں لیتا ہوں حضرت بلال بھی صدیق حضرت جابر بھی صدیق حضرت حذیفہ بھی صدیق ابو سعید خدری بھی صدیق ابو ہریرہ بھی صدیق حضرات آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے آخری مومن تک سارے کے سارے صدیق ہیں مگر پوری کائنات میں بعد محمد کے بعد جو صدیق اکبر ہے اس کا نام علی ابن ابی طالب سب سے بڑا سچا سب سے بڑا سچا ہو سکتا ہے کوئی بندہ آپ کو کہہ دے کہ علامہ صاحب نے جو حدیث سنائی ہے وہ تو مولا کا فرمان ہے نا یعنی مولا علیہ السلام فرما رہے ممبر پہ میں صدیق اکبر ہوں ہو سکتا ہے کوئی بندہ آپ کو کہہ دے بھائی وہ تو مولا کا خود کا فرمان ہے نا مولا خود فرما رہے میں صدیق اکبر ہوں حدیث سے نہیں نا کوئی کہہ سکتا ہے آپ کو چلو علی کی نہ مانو جن کا کلمہ پڑھتے ہو نبی کی مان لو میں وہ کتاب دیتا ہوں اہل سنت کی سینکڑوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے میں وہ کتاب دیتا ہوں جو ہر سنی کے گھر میں ہوتی ہے زیادہ تر ہوتی ہے محب الدین تبری کی ریاض النظرہ انہوں نے کتاب لکھی ہے اشرح مشرح امام محب الدین تبری کی ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 130 پہ یہ حدیث موجود ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی وہ سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا حضرت ابو ذر کا نام سنا صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں صحابہ کے نام پہ مساجد کے نام رکھنے والوں صحابہ کے نام پہ بیٹوں کے پوتوں کے نام رکھنے والوں کوئی صحابہ کے عرس منانے والوں مناؤ ہم کب روک رہے ہیں لیکن تم کو ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے تم کو میثم تمام کیوں نظر نہیں آتے تم کو حذیفہ بن یمان کیوں نظر نہیں آتے تم کو عمار ابن یاسر کیوں نظر نہیں آتے تم کو حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے تم کو جابر بن عبداللہ انصاری کیوں نظر نہیں آتے تم کو عبداللہ ابن مسعود کیوں نظر نہیں آتے تم کو حضرت ابو طفیل کیوں نظر نہیں آتے تم کو حضرت سلمان کیوں نظر نہیں آتے تم کو حضرت بلال کیوں نظر نہیں آتے یہ اس لیے نظر نہیں آتے مولوی جی یہ نبی کے صحابی تھے علی کے غلام تھے کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیا بچوں بھی جانا مت آجا کرتے میں صحابی حضرت ابو ذر غفاری وہ کہتے میں بھی سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ایسے سب صحن میں بھی تھا پہلے سے لے کے آخر تک حضرت ابوبکر سے لے کے حضرت بلال تک وہ کہتے سارے بیٹھے ہوئے ممبر کے اوپر حضور جلوہ افروز ہوئے اور جو ذرا بیٹھے رکھیے گا اور آقا علیہ السلام نے کھڑے ہوتے ہی فرمایا تعال یا علی علی ذرا اپنے ساتھ ممبر پہ کھڑا کیا یہ مولا علی اور مولا علی علیہ السلام کی اولاد کی فضیلت ہے کہ جو حضور کے ساتھ کبھی مسجد نبوی کے ممبر پہ نظر آتے کبھی غدیر کے ممبر پہ نظر آتے کبھی صحن کعبہ میں پاک محمد کے پاک کاندھوں کے اوپر نظر آتے اور کبھی حضور علیہ السلام کے پشت مبارک پہ حالت سجدہ میں نظر آتے ہیں ہے کسی میں جرات ہے کسی کی اوقات ہے کسی کی حیثیت کہ حضور کی طرف پشت بھی کر دے کیا مقام ہے یار کیا توڑتے رہتے ہو ہوئے ہوئے کیا توڑتے ہو جو حضور علیہ السلام کے قدموں کے نیچے رہے قدموں کے نیچے رہے جو کہیں ہم نوکر ہیں غلام ہیں یا رسول اللہ کے قدموں کی خاک ہے جو نیچے رہے اسے صحابی کہتے ہیں جو کندھوں کے اوپر آئے اسے مرتضیٰ کہتے ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں بھی بیٹھا ہوا جب حضور علیہ السلام نے مولا علی کو اپنے توجہ بیٹھے رکھیے اپنے ساتھ ممبر پہ کھڑا کیا
اور چہرہ ہماری طرف کیا، یعنی صحابہ کی طرف، یعنی حضور صحابہ کو کچھ سنانا چاہتے تھے، ہم تک پہنچانا چاہتے تھے۔ حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت الصدیق الاکبر وانت الفاروق الذی تفرق بین الحق والباطل۔ کائنات کا فرمان سنو، حدیث مصطفیٰ سنو، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نعرے لگانے والوں سنو، تاجدار کائنات کی حدیث میرے آقا فرماتے ہیں علی پوری کائنات میں صدیق اکبر تو ہے، پوری کائنات میں سب سے بڑا سچا تو ہے، حق اور باطل میں فرق کرنے والی ذات تیری ذات ہے، تو ہے جہاں تو کھڑا ہوگا ادھر حق ہوگا، جو تیرے سامنے کھڑا ہوگا وہ باطل ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام فقط دنیا میں صدیق اکبر نہیں، سنو حدیث، گرم موسم میں بھی سینہ ٹھنڈا ہو جائے۔ میرے آقا فرماتے جب قیامت کا روز ہوگا، محشر کا میدان سج جائے گا، توجہ میں رکھو، بڑے انبیاء کے لیے اعلیٰ ممبر بچھائے جائیں گے، نورانی ممبر، سارے انبیاء وہاں بیٹھے ہوں گے، اولیاء، صلحاء، صحابہ، ساری کائنات اکٹھی ہوگی۔ حضور فرما رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں یکا اچانک سڈنلی میرے بھائی علی کی قیامت کے میدان میں انٹری ہوگی، اور حضور میں نے کھول کے دکھا کے جانا ہے حدیث، میں دکھا کے جاؤں گا حدیث۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب علی کی انٹری ہوگی نا، آمد ہوگی، علی نورانی سواری پہ سوار ہوگا، وہ نور ہی نور، نور ہی نور۔ جب میرے بھائی علی کی یہ عظمت دیکھیں گے، یہ پروٹوکول دیکھیں گے، یہ انٹری دیکھیں گے نا، تو حضور آپس میں گفتگو کریں گے۔ ایک بندہ کہے گا ساتھ والے یار یہ کوئی مقرب فرشتہ لگتا ہے، دوسرا کہے گا نہیں یار مجھے تو کوئی نبی مرسل لگتا ہے، تیسرا کہے گا نہیں یار مجھے تو لگتا ہے اللہ کے عرش کو اٹھانے والا ہے۔ آپس میں چہ مگویاں کریں گے، علی کی آمد دیکھ کے کنورسیشن کریں گے، آؤ میری طرف۔ حضور فرماتے جب یہ گفتگو کریں گے، یہ ابہام پیدا کریں گے، اللہ کے عرش سے ایک آواز آئے گی، جو حضور نے وہ اللہ کے عرش کی آواز سنائی، سناؤں آپ کو جی حضرات، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قال اللہ تبارک و تعالی یا معاشر الآدمیین لیس ھذا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا حامل عرش، ھذا الصدیق الاکبر علی ابن ابی طالب۔ حضرات تاجدار کائنات فرماتے ہیں اللہ کے عرش سے آواز آئے گی، اے آدم کی اولاد، یہ کوئی مقرب فرشتہ نہیں، یہ کوئی نبی مرسل نہیں، یہ میرے عرش کو اٹھانے والا نہیں، یہ صدیق اکبر ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب ہے۔ حضرت جی جو قیامت کے روز بھی صدیق اکبر سے پکارا جائے گا نا، وہ صرف ایک ہی ہے اور اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ اب ایک نکتہ اور بڑا خاص ہے، اگر کوئی مردوں میں، میل میں یعنی مذکر میں سب سے بڑا سچا ہوگا تو اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں صدیق اکبر۔ اگر کوئی عورتوں میں پوری کائنات میں سب سے بڑی سچی ہو تو اس کے لیے جو عربی میں لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے صدیقۃ الکبریٰ۔ قرآن پڑھو، قرآن میں اللہ نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا ان کو بھی صدیقہ کہا ہے، صدیقۃ الکبریٰ نہیں۔ میں آپ کو ام المومنین حضرت اما عائشہ صدیقہ کے پاس لیے چلتا ہوں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا عقیدہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام طبرانی اہل سنت کے سر کا تاج ہے، اپنی کتاب معجم الاوسط میں جلد نمبر 2 میں صفحہ نمبر 256 پہ یہ روایت لے کے آئے۔ اہل سنت کی بے شمار کتب میں اما عائشہ صدیقہ کی یہ روایت موجود ہے۔ اور اما عائشہ صدیقہ کو ماننے والوں، ان کو مانتے ہو، ان کی کیوں نہیں مانتے؟ حضرات اما فرماتی ہے
دین میں جو سب سے بڑی سچی ہے، جو صدیقۃ الکبریٰ ہے، اس کا نام فاطمہ بنت الزہرا ہے۔ یعنی اماں عائشہ صدیقہ پر مجھے پتہ چلا اگر اماں عائشہ صدیقہ سچی ہے نا مولوی جی، تو پھر پاک سیدہ کو سب سے بڑی سچی ماننا پڑے گا۔ اگر پاک سیدہ صدیقۃ الکبریٰ نہیں نہ رہتی تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ بھی صدیقہ نہیں رہتی۔ نہیں سمجھے؟ وہ یار وہ کہہ رہی ہے صدیقۃ الکبریٰ فقط پاک سیدہ ہے، پتہ چلا علی بھی سب سے بڑا سچا۔ چل میں 5 اکٹھے کر دیتا ہوں، مبالغہ نہیں پڑھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب عیسائی آئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا نَبْدُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، سونے ان کو کہہ دو ہم اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ۔ اس پہ نہ کسی کا بابت اختلاف نہیں۔ حضور نے جب اپنے بیٹوں کا کہا تو حسنین کریمین کو کھڑا کیا۔ لوگ جی دیوبند بھی مانتے، آل حدیث بھی مانتے، شیعہ بھی مانتے، رضوی بھی مانتے، بریلوی بھی مانتے، قادیانی بھی مانتے، عیسائی بھی مانتے، ہندو بھی مانتے، سکھ بھی مانتے، کسی کا اختلاف نہیں، گل مک گئی۔ شیخ اسماعیل حقی کی روح بیان پڑھ کے دیکھ لیں، علامہ علوسی کی روح ربانی پڑھ کے دیکھ لیں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی تفسیر مدنی لے آئے، امام الدین ابن کثیر کی تفسیر ابن کثیر لے آئے، مولانا مودودی کو پڑھ لیں، فخر الدین رازی کی تفسیر الکبیر پڑھ لیں، کسی گھر کی کوئی تفسیر لے گئے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، ہر ایک کا اجماع ہے کہ حضور نے جب کہا اپنے بیٹوں کو لاتے تو اپنے بیٹے حسنین کریمین کھڑے، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو لاتے، سیغہ جمع کا ہے۔ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو جو سب سے بڑی سچی دنیا میں ملی ہے نا، اور بھی سچیاں تھیں لیکن صدیقۃ الکبریٰ صرف پاک بنت الزہرا ہی ملی ہے۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنی جانوں کو لاتے ہیں تو حضور نے اپنی جان کس کو کھڑا کیا؟ مولا علی کو۔ توجہ ذرا میری طرف رکھو یار، سامنے عیسائی 60 کے قریب، 61 کے قریب، یہ 5 یہ نمازیں بچانے نہیں گئے، روزے بچانے نہیں گئے، ہاتھ جمعے بچانے نہیں گئے۔ عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، یعنی سن آف گاڈ ہے، اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ حملہ رسالت پہ تھا کہ توحید پہ؟ وہ توحید پہ یار، کہے اللہ کا بیٹا ہے۔ پتہ چلا مولوی جی اللہ کو اپنی توحید کی گواہی کے لیے ایک جملہ دینے لگا ہوں، اللہ کرے آج بھی سمجھ آ جائے ورنہ کل تو ضرور آئے گا، یہ میں کہتا ہوں۔ حضرت جی اوے اللہ اپنی توحید کی گواہی کے لیے، اپنی توحید کی گواہی کے لیے اللہ جو 5 سچوں کو کھڑا کرے نا، اللہ کے چنیدہ سچے، اللہ کے سلیکٹڈ سچے، مصطفیٰ سچے، اللہ کے چنے ہوئے سچوں کو مولوی تسلیم کرتے ہیں، سچوں سے گواہیاں نہیں مانگتے۔ ہوئے ہوئے یہ جو کہہ دیں رسالت میں مبالغہ کی گواہ تھی، مبالغہ میں رسالت کی گواہ تھی، مسلمان اس بی بی سے گواہ مانگ رہا ایک جملہ دینا ہے، میں نے اپنی گفتگو کو نچوڑ دینا ہے، سارا سال تڑپیں گے۔ اللہ نے کہا کہ سونے یہ 5 کھڑے ہو جائیں، تو علی، پاک زہرا، حسنین کریمین کھڑے ہو جائیں۔ جی مولا کھڑے ہو گئے تو کرنا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بتا تو رہا ہوں کیا کرنا ہے۔ یہ توجہ میں تک جو سادات بیٹھے ہوئے نا ان کے قدم چوم کے یہ جملہ دینے لگا ہوں، خدا کا واسطہ ہے، اے توجہ نہ سنو، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ 5 کھڑے کر کے مولا کھڑے ہو گئے، اب کرنا کیا؟ اللہ نے کہا بتا تو رہا ہوں، ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ 5 نے کہنا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت، اس پر بولو۔ اس مقام پہ عربی کا ایک قاعدہ یہ توجہ کے ساتھ سمجھے گا، چٹا نپڑ بھی کہے گا مجھے سمجھ لیا، یہ نہیں کہے گا، سمجھے توجہ میری طرف۔ یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے جس کو کرنا ہونا خاص معرفہ، اس کے شروع میں لگاتے ہیں الف اور لام، یعنی ناکرہ سے نکال کے اس کو معرفہ کر دیتے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا الا کاذبین، اگر اللہ کہتا ہے نا الا کاذبین
تو پھر ہر جوتے پہ لعنت ہوتی ہے۔ اوئے ہوئے، اللہ نے فرمایا الکاذبین، یہ جو خاص جوتے ہیں۔ آپ سورہ بقرہ پڑھتے کیا کہتے ہیں؟ ذالک کتاب لا ریب فیہ، یہ پڑھتے ہیں ذالک کتاب، قبلہ فرمائے ذالک کتاب، یعنی کتاب کے شروع میں الف اور لام، کوئی الکتاب، اگر اللہ کہتا ہے ذالک کتاب تو پھر ہر کتاب ہو جاتی۔ فرمایا الکتاب، یہ خاص کتاب، الخطیب، یہ خاص خطیب، السید، یہ خاص سید، القاری، یہ خاص قاری، العاصم، یہ خاص محافظ، یعنی جسے کرنا ہونا خاص، اس کے شروع میں لگاتے ہیں الف اور لام۔ فرض کریں آپ باہر نکلے، آپ کا کوئی دوست ملا آپ کو زید، بڑی خاص بات ہے، آپ اس کا زید بھائی صبح فجر کی نماز پڑھی تھی؟ اس نے کہا ہاں پڑھی تھی۔ پڑھی نہیں تھی؟ اس نے کہا پڑھی تھی۔ جھوٹ بولا کہ نہیں؟ بولو یار، اور جھوٹا بھی ہے کہ نہیں؟ ہائے، اللہ نے لعنتی نہیں کہا، اللہ نے کہا جھوٹا ہے، گناہ گار ہے، لعنتی۔ آپ کا دوست ملا، نے کہا بھائی روزے سے اور رمضان میں، اس نے روزہ نہیں رکھا، کہتا ہاں روزے سے، جھوٹ بولا کہ نہیں؟ جھوٹا بھی ہے کہ نہیں؟ پڑھو قرآن، پڑھو حدیث، اللہ نے جھوٹا کہا ہے، لعنتی نے۔ آپ کا دوست ملا، آپ نے پوچھا بھائی غریب کو کھانا کھلایا؟ وہ کہتا بھی 10 کو کھلا کے آ رہا ہوں، کھلایا ایک کو بھی نہیں۔ جھوٹ بولا ہے کہ نہیں؟ بولو یار، جھوٹا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کہا جھوٹا ہے، گناہ گار ہے، لعنتی نہیں۔ مولا بات عقل کے کھانے میں فٹ نہیں ہو رہی، اس نے نماز نہیں پڑھی تھی، اس نے کہہ دیا پڑھی، تو نے کہا جھوٹا ہے، لعنتی نہیں۔ اس نے روزہ نہیں رکھا، تو نے کہا جھوٹا ہے، لعنتی نہیں۔ اس نے غریب کو کھانا نہیں کھلایا، تو نے کہا جھوٹا ہے، لعنتی نہیں۔ یہاں جو جھوٹے ہیں تو کہہ رہے پکے لعنتی، بات سمجھ نہیں آئی۔ اللہ نے کہا بھی سمجھاتا ہوں، غور کرو۔ جی مولا کر دیا، کہا شروع میں پڑھو، جی مولا پڑھ لیا، کہا نہیں ہے پتا چلے آپ حضرات، اللہ نے کہا ہر جھوٹا لعنتی نہیں، ہر جھوٹا لعنتی نہیں، تو مولا یہ کیوں لعنتی؟ فرمایا جو محمد کے مقابلے میں آ جائے، جو علی کے مقابلے میں آ جائے، جو پاک زہرا کو جھٹلانے آ جائے، جو حسن کے مقابلے میں آ جائے، جو حسین کے مقابلے میں آ جائے، اللہ نے کہا جو 5 تن پاک کے مقابلے میں آ جائے، کل بھی لعنتی ہے، آج بھی لعنتی ہے۔ لعنت میں کوئی ڈاؤٹ، کوئی شبہ ہو سکتا ہے؟ اے پکے لعنتی، سرٹیفکیٹڈ لعنتی، قرآن کی نص والے لعنتی، پکے لعنتی۔ ہوں بھی یوں سمجھ آئی، ہم جو کہتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، کوئی ایسی کہیں نہیں ہے؟ تو بھائی اللہ نے سرت دے دی، اہل بیت کا دشمن کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے۔ اب یہاں ایک بڑا خاص نکتہ ہے، پتہ چلا قرآن کی نص سے مطابق کہ اللہ نے کہہ دیا کہ اے نبی کے صحابیوں، اے ایمان والو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ بولو یار، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس لیے ہم سچوں کے اس لیے ساتھ ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے آرڈر دے دیا۔ ایک نکتہ سمجھا کے آپ سے اجازت، یعنی صدیق اکبر اور فاروق اعظم، اس پہ الگ سے بھی ایک میری کتاب ہے، القول الاکبر علی الفاروق الاعظم و صدیق الاکبر۔ 100 کے قریب حدیث میں نے جمع کیا ہے رسول کی کتابوں سے۔ حضور نے فرمایا علی ہی صدیق اکبر ہے، علی ہی فاروق اعظم ہے۔ یہ ایک نکتہ سمجھا کے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ ہمارے یہاں اہل سنت میں، اہل سنت میں حضرت ابوبکر صدیق کو کہا جاتا ہے صدیق اکبر، اور حضرت عمر بن خطاب کو کہا جاتا ہے فاروق اعظم۔ جبکہ میں نے ایک بابت تنقید نہیں کر رہا کسی کی، مولوی صاحب کہیں گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی، گستاخی ہو گئی۔ میں نے ایک جملہ کہا کہ حضرت ابوبکر کے بارے میں کوئی ضعیف روایت نہیں ملتی کہ حضور نے فرمایا ہو کہ یہ صدیق اکبر ہے۔ میں بات
بکر کا اور صدیق کی نہیں. اب فاروق کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا, حق اور باطل میں تمیز کرنے والا, فرق کرنے والا. اور اعظم کا معنی ہوتا ہے, توجہ ذرا بیٹھے رکھیے گا, اعظم کا معنی ہوتا ہے بڑا, یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے میں بڑا. فرض کریں کسی کے دو بیٹے ہیں, کسی بھائی, زید اور علی, زید اور علی. جو پہلے آیا دنیا میں وہ ہے علی, جو بعد میں آیا وہ ہے زید. میں پوچھوں کہ دونوں میں بڑا کون سا ہے, دونوں میں اعظم کون سا ہے؟ تو وہ جو پہلے آیا اس کا کہے گا کہ بعد والے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. یعنی اعظم کا مطلب بڑا, فاروق کا مطلب حق اور باطل میں فرق کرنے والا, حق اور باطل میں فرق کرنے میں سب سے بڑا. لو جی کوئی اہل سنت کی کتاب لے آئے, میں تنقید نہیں کر رہا کسی کی, میں آپ کو حقائق بتانا چاہ رہا ہوں. کوئی کتاب لے آئے جہاں حضرت عمر بن خطاب کے قبول اسلام کا واقعہ درج ہو. بخاری کھول لیں, مسلم کھول لیں, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, الاستیاق, اس کو لغابہ, الاصابہ, طبقات ابن سعد, احمد بن حنبل کی فضائل صحابہ, تاریخ طبری, ابن خلدون, ابن حشام. کوئی کتاب لے میں کسی ایک کا نام ہی لے گل مختلف جس میں حضرت عمر کے اسلام کا واقعہ لکھا ہے. جب میں پڑھتا تھا تو اسلام یاد کی کتاب میں جو درسی کتاب ہوتی تھی اس میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. آج کا مجھے نہیں پتا کہ اعلان نبوت کے 6-7 سال بعد, کتنے سالوں بعد, جاگو یار, یعنی حضور نے نبوت کا اعلان کر دیا, نبی تھے لیکن اعلان جب کر دیا 7 سال کے بعد ایک روز حضرت عمر نے تلوار پکڑی, بازار سے باہر نکلے, آج محمد کو قتل کر دینا معاذ اللہ. کسی نے راستے میں پوچھا کیوں قتل کر دیں, میرے خدا کو برا بلا کہتا. نہیں سمجھے, پتا چلا اس وقت حضرت عمر کا خدا کوئی اور تھا, محمد کا خدا کوئی اور تھا. یعنی اس وقت تک ان کو حق اور باطل کا فرق کا پتہ نہیں. تلوار لے کے جا رہے ہیں, اجل چھڑنا. اور راستے میں بندہ ملا, اس نے کہا محمد کو معاذ اللہ بعد میں قتل کرنا, پہلے گھاٹا سے پتا لو. آپ کی بہن جو ہے اسی نبی کا کلمہ پڑھتی ہے, بہنوئی بھی, آپ اس طرح چل پڑے, جا کے بہن کو بھی مارا, بہنوئی کو بھی مارا. تھوڑی دیر مارنے کے بعد جب غصہ ٹھنڈا ہوا, توجہ دیتے رکھیے, تو کہتے ہیں وہ جو قرآن کو پڑھ رہی تھی نا مجھے دے, قربان جاؤں اس بہن پہ. وہ کہتی ہے کہ عمر قرآن ہے پاک, تو ہے اس وقت ناپاک, کلمہ بھی نہیں پڑھا, تجھے نہیں دوں گی, تو بے ادبی کرے گا. تو کہتے چل ٹھیک ہے, چل تو ہی خود ہی پڑھ کے سنا. انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی, دل پہ اثر ہوا, توجہ میں رکھی, جا کے حضور کے قدموں پہ پہنچے, کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. ہاتھ جوڑ کے جملہ کہتا ہوں, یعنی اعلان نبوت کے 7 سال بعد حضرت عمر کو پتا چلا کہ دین اسلام حق ہے اور میں باطل پہ تھا. اعلان نبوت کے 7 سال بعد. چلو جو میں روایتیں سناتا ہوں اس کو سائڈ پہ رکھوں, جو مولوی صاحب سناتے ہیں نا اصلی وہی لینے ہیں. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لائے. میں بعد میں اصل حقائق بعد میں بتاؤں گا, لیکن مولوی صاحب کی لیتا ہوں گا, نہ لڑائی نہ جھگڑا. مولوی صاحب کہتے ہیں بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے مولا علی, کہتے 7 سال کی عمر میں. حضرت جی درنگی چھوڑ دے, یک رنگ ہو جا, سراسر موم یا سنگ ہو جا. تیرے کہنے کے مطابق حضرت علی کو پتا چل گیا حق اور باطل کا 7 سال کی عمر میں, اور حضرت عمر کو پتا چلا 45 سال کی عمر میں. ہائے تیری سوچ پہ انا للہ پڑھوں, وہ جس کو 7 سال کی عمر میں پتا چل گیا حق یہ ہے باطل یہ ہے, وہ تو فاروق اعظم نہیں. ایک جملہ کہتا ہوں حضرت سنت کی مطلب کہ آج تجھے بتاؤں علی کب سے مومن ہے, علی تب سے مومن ہے جب سے وہ مومن ہے. علی تب تک مومن رہے گا جب تک وہ مومن رہے گا. علی تب سے علی ہے جب سے وہ علی ہے. یارو سیدھی سی بات ہے, اس لیے تو میرے آقا نے فرمایا تھا جامع ترمذی پڑھے,
اللہم آدر الحق ماہو حیثو وہ جامعے سے دے رہا ہوں. میرے آقا نے فرمایا اے اللہ جدھر علی مڑ جائے تو حق کو ادھر موڑ دے. یارو حضور کو تو یہ کہنا چاہیے تھا مولا جدھر حق ہونا ادھر علی کو جلانا. اگر حضور یہ فرماتے تو پھر معاذ اللہ مولا علی علیہ السلام محتاج ہوتے حق کی اتباع کے. حضور نے اگر یہ کہہ دیا نا تو پھر تو بے شمار آ جائیں گے. زید بکر آ جائیں گے علی کو سمجھانے کے لیے علی یہ حق ہے علی ایسا کر علی ایسا کر. علی کو سمجھانا شروع ہو جائیں گے. میرے آقا نے گل ہی ختم کر دی تھی. میرے آقا نے فرمایا بھائی جو علی کہہ دے علی کا فرمان حق ہے علی کا حکم حق ہے علی کا فیصلہ حق ہے علی کا گھرانہ حق ہے علی کا خاندان حق ہے علی کے بیٹے حق ہے علی کی بیٹیاں حق ہے علی کا پاپا حق ہے علی کی امی حق ہے علی کا بڑا بھائی حق ہے علی سراپا حق ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرماتا ہے عمار اگر سارا زمانہ بھی علی کو چھوڑ کے کوئی الگ رستے پہ چل پڑے علی اکیلا جا رہا ہے تنہا اکثریت کو نہ دیکھنا کثرت کو نہ دیکھنا علی کے پیچھے پیچھے چلنا. یا سنا کیوں فرمایا کدھر علی ہوگا ادھر حق ہوگا. اچھا کچھ لوگ اکثریت سے علی حق 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 اکثریت حق کی دلیل ہے. کہتے ہیں الحمدللہ ساری اکثریت ہے اسی حق دے ہیں. تو پائیا اکثریت کس نے کہہ دیا حق کی دلیل ہے؟ اکثریت تو فرعون کے پاس تھی حق موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا. اکثریت تو نمرود کے پاس تھی حق ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا. اکثریت تو ابو لہب ابو جہل ولید عتبہ شیبہ ابو سفیان امیہ کمپنی کے پاس تھی. حق پاک محمد کے پاس تھا. وہ اکثریت تو یزید پلید کے پاس تھی حق مولا حسین بادشاہ کے پاس تھا. پتہ چلا اکثریت وہ تعداد یہ حق کی دلیل نہیں نہ بڑے جنازے حق کی دلیل ہے. حق کی ایک ہی دلیل ہے جدھر علی ہو وہ حق ہے جو سامنے ہو وہ باطل ہے. صحیفہ مومن کا عنوان علی ہے. خیبر میں جو ہے گونجی وہ آزان علی ہے. وہ میری نہ مان چل مصطفیٰ کی مان لے. مومن اور منافق کی پہچان 12 سالہ دے پاوے تو رکھ رو مان کری نہ یار ترابیاں دا دامن علی دا چھڑ کے ٹرے دینا راہ پکڑیا اس خرابیاں دا تے بعد علی نے پول نہیں پار ہونا. حضرت ابو بکر صدیق روایت کرتے ہیں اہل سنت کی 20 کتابیں حضرت ابو بکر صدیق کو ماننے والوں ان کو مانتے ہو ان کی کیوں نہیں مانتے. حضرت ابو بکر روایت کرتے ہیں قیامت کے روز سارے میرے سمیت جب پل صراط سے گزر کے جنت جانے لگیں گے اللہ کی طرف سے صدا آئے گی آواز آئے گی واقفوہم انہم مسئلون. ان کو روکو ان سے بھی ایک اہم گواہی لی جائے گی ان کو روکا جائے گا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں وہ روکنے والے جو روکے جائیں گے وہ کہیں گے یہ دیکھو نماز اللہ نے قبول کر لی روزے قبول کر لیے حج قبول کر لیے عمرے قبول کر لیے خیرات قبول کر لی زکات قبول کر لی. آواز آئے گی وہ نمازیں قبول کروانے والوں روزے قبول کروانے والوں حج اور عمرے قبول کروانے والوں خبردار کوئی پل صراط سے گزر کے اس وقت تک جنت جا نہیں سکے گا جب تک علی اور ولی اللہ کی گواہی نہیں دے گا. اور بعد علی نے پل نہیں پار ہونا بس چلنا نہیں ہوتے حاجیاں دا تے دامن علی دا پکڑ کے توڑے دینا وارث ہوئی جنت لیا چابیاں دا. کوئی جنت کوئی جہنم
जहन्नम में मुकीम होगा। ये मेरी रुवाई है, एक मिसरे मैंने एक हदीस पढ़ी है, कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन अमाल का अजर तकसीम होगा। कोई जन्नत कोई जहन्नम में मुकीम होगा जिस दिन अमाल का अजर तकसीम होगा। वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, वो जिसके बुग़्ज़ में जिंदगी गुजारी तूने, रोज़े महशर वो अली ही सिराते मुस्तकीम होगा। जुबान को वुज़ू कराओ अली अली करके, मुनाफ़िक़ को भगाओ अली अली करके। अगर माएँ चाहती हैं कि नेक हों बच्चे तो इनको दूध पिलाओ अली अली करके। अली से बुग़्ज़ भी है और अली से बुग़्ज़ भी है और हज की ख्वाहिश भी। इबादतों का भी कोई असूल होता है। तू जाए विलादत अली से इनकार तो कर, मैं देखूं तेरा हज कैसे कबूल होता है। अली ते नबी ने तोवे नूर को मुल्ला वडियां पाक दी लोड़ की है और सीधा राह छड़ के बहिश्त वाला राह जहन्नम दे जान दी लोड़ की है। और जेड़ा अली नू कुल्ले ईमान नहीं मनदा, रब नू ओदे ईमान दी लोड़ की है। तुझ में और मुझ में बस इतना फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है। मसाइल छोड़ो कि बना के मसाइल छोड़, दो लाइनें मेरे देंगे, दो लाइनें तुझ में और मुझ में बस कितना फर्क है मुल्ला, तेरा कुछ कुछ अली है। मस्जिदों मिंबर ते हक दे नारे अली अली करते, दिल का शुक्र कैफ नज़ारे अली अली करते। सब दुख दर्द मुसीबतां भुल जांदियां ने और जदों दुखां दे मारे अली अली करते। जे देखना ही ते जा खैबर में, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुन के अब भी खैबर कांप जाता है। जे देखना ही ते जा खैबर में, जिते बूहे छत मीनारे अली अली करते। वो तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा, वो तेनू नजर ना आवे ते दस मैं की करा। बदर ओहद खंदक हुनैन ते खैबर दे अखाड़े अली अली करते। एवें अपनी अकल नाल ना परख मुकामे अली, जरा गौर कर कुरान दे पारे अली अली करते। हर घर विच अली अली दियां सदावां ने, हर एक पढ़े जान वाले शुमारे अली। एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करता, एक कल्ला कादरी नहीं अली अली करता। ए मुल्क सारे दे सारे